الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا اکرم المؤمنین۔ پہنچ چکے تھے جناب سیرت شریف کے سبق میں کہ عتبہ اور قریش کا آپس میں مکالمہ ہوا، پھر بات چیت ہوئی۔ جب وہ آقا علیہ السلام سے بات چیت کر کے واپس آیا تو اس سے آگے ایک روز آپ خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے، یعنی آقا علیہ السلام۔ حرم شریف میں اس وقت قریش کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کی ترغیب سے ذبح کی ہوئی ہے اونٹوں کی اوجری جسے آپ کہتے ہو، سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں شانوں مبارک، شانہ کہتے ہیں کندھے کو، کے درمیان رکھ دی۔ صفحہ نمبر 55 ہے میرے پاس۔ یہ دیکھ کر وہ سب نابکار، یعنی کسی کام کے نکاج کے، دشمن اناج کے، کہکا مار کر ہنسے۔ کسی نے آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر کر دی۔ وہ فوراً دوڑی آئیں اور آپ کی پشت مبارک سے وہ پلیدی دور کر دی اور ان کو برا بھلا کہا۔ یہ نابکار حرمات الہی کی بھی بے حرمتی کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے آقا علیہ السلام کی جیسی ہستی کا لحاظ نہیں کر رہے تو پھر باقیوں کے ساتھ بھی ان کا وہ جو ان کی جھجک تھی اتری تھی۔ اسی لیے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ اس دوران نماز میں جاری رہے، نماز ختم نہیں کی، تو یوں آپ نے دعا فرمائی ان کے خلاف۔ یہاں ایک لفظ لکھے بد دعا۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جب دعا کا لفظ آئے اور کسی کے خلاف کی بات ہو، وہاں بد دعا نہیں کہنا، کہ خلاف کہہ لیں ان کے خلاف۔ ویسے اردو میں یہی چلتا ہے، جب کسی کی آپ حق میں دعا کرو تو دعا ہوتی ہے، دوسری پھر بد دعا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے بتایا تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، آپ کا دل مانے تو آپ کر دیں۔ دعا کیا فرمائی؟ یا اللہ تو گروہ قریش کو پکڑ، یا اللہ تو ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو پکڑ۔ امیہ بن خلف وہی ہے جو حضرت بلال حبشی سرکار کا مالک تھا، آقا تھا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو، یعنی جن کا نام ابھی آپ نے سنا ہے، بدر کے دن مقتول دیکھا، اور امیہ کے سوا سب بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ چاہ کا معنی کنواں ہوتا ہے، فارسی میں چاہ کنویں کو کہتے ہیں۔ امیہ موٹا تھا، جب اسے کھینچنے لگے تو کہ کنویں میں ڈالا جائے، اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ادھر ادھر چھوڑ دیا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے ایک دن پہلے باقاعدہ اپنے عصا مبارک کے نشان بھی لگائے تھے کہ فلاں فلاں کافر کل یہاں مردار ہوگا، اور صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تحقیق کی تو بتاتے ہیں کہ ایک بال کے سر کے برابر بھی جگہ آگے پیچھے نہ تھی جہاں آقا علیہ السلام نے نشان لگائے تھے۔ تو یہ اس جو انہوں نے حرکات کی تھیں، جو ظلم اور مظالم اٹھائے تھے، اس کے بدلے میں جو ان کے خلاف آقا علیہ السلام نے اپنے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اس کا یہ انجام انہوں نے دیکھ لیا ادھر، اور پھر آگے جو ہے وہ تو اور بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح شیاطین قریش ایک دن خانہ کعبہ میں جمع تھے۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر اٹھا کر سجدے کی حالت میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کہ مطلب آپ کو تکلیف دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو وہ خوف زدہ اور رنگ بدلا ہوا پیچھے بھاگا
اور پتھر ہاتھ سے نہ پھینک سکا، یعنی بس ایک طاقت نہیں رہی کچھ کرنے کی۔ قریش نے پوچھا ابو الحکم، ابو تو ابو الحکم کہتے تھے نا، یہ حکمت کا بادشاہ ہے، ابو ہے، تجھے کیا ہوا؟ بولا جب میں نزدیک گیا تو میں نے اس کی پیچھے ایک اونٹ دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اس کا وہ سر، یعنی اونٹ کا وہ سر اور گردن اور دانت دیکھے کہ کبھی کسی اونٹ کے دیکھنے میں نہیں آئے، حالانکہ زندگی اونٹوں میں گزری۔ وہ اونٹ مجھے کھانے لگا تھا، اس لیے میں بھاگ کے آیا واپس۔ آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے فرمایا وہ اونٹ نہ تھا، وہ جبریل تھے۔ اگر ابو جہل اور نزدیک ہوتا تو اسے پکڑ لیتے، کیوں کہ یہ ہے ریڈ لائن۔ آقا علیہ السلام کی ناموس سب سے بڑی ہماری حد ہے، باقی سب کچھ برداشت ہے، لیکن یہاں آ کے پھر کچھ بھی برداشت نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ نابکار، یعنی جن کے پیچھے ذکر ہے قریش کفار، کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ مقام ابراہیم میں کیا ہے؟ آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے، وہ کنفیوژن ہو رہی ہے آپ کو۔ مقام ابراہیم، آپ بتائیں، آپ کیا بتائیں؟ اچھا ان کا پاؤں، ہاں جی، پاؤں مبارک، حضرت ابراہیم، وہ حتیم ہے جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں وہ پتھر پڑا ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ وہ پتھر، اس کی اصلیت تو زمین تھی نا، وہ زمین سے اوپر نہیں اٹھ سکتا خود، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب اللہ والوں کی بات آتی ہے تو پھر زمین چیزیں اپنی اصلیت کو چھوڑ دیتی ہیں اور ان کا دامن تھامنے کی طرف جاتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا کہ یہ کوازے کے طور پہ یہ پتھر کام کرتا رہا، نیچے کوئی چیز، کوئی سہارا نہیں، اسی پتھر پر آپ چڑھتے اور جہاں تک آپ جانا چاہتے ہاتھ پہنچ جاتے۔ ٹھیک ہے، اسی ابو جہل کی جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس نے ایک دفعہ ایسے کنواں کھودا نا، کڑا سا اچھا گہرا، اور اس کے اوپر ایسے کوئی چیز ہی ڈال دی، پتہ نہ چلے کچھ ادھر نیچے سے جگہ کھدی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام کے گھر خبر دی کہ وہ آپ کا چچا ابو جہل بیمار ہے، ابو الحکم کہتے تھے وہ۔ تو آقا علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ وہ آپ تشریف لے جاتے عیادت کے لیے، تو آپ تو چل پڑے، تو اب رستے میں وہ جگہ پڑتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ادھر سے گزریں گے، معاذ اللہ پتہ تو ہوگا نہیں، ادھر خیال ہوگا نہیں، تو نیچے گر جائیں گے۔ تو اوپر سے بندے اس نے ہائر کیے ہوئے تھے پتھر دے کر کہ جیسے ہی وہ آواز آئے نا کہ وہ نیچے گڑھے میں گرا ہے تو اوپر سے تو انہیں پتھروں کی بارش کر دی۔ وہ سارے چھپے بیٹھے تھے، اس طرح وہ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی قریب پہنچے نا تو ادھر جبریل آ گئے نا ادھر سے، ماشاء اللہ وہ ہر لمحہ جو آنکھ میں ہے، نگاہ میں ہے، فین کبھی جو نہیں نہ، تو جبریل نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس خبیث نے یہ آپ کے لیے کی ہے ایک حرکت، تو آپ ادھر نہ جائیں، کوئی بیمار شمار نہیں ہے، ایسے ہی ہے، آپ واپس نہیں۔ جیسے ہی آپ واپس جائیں تو ادھر سے کہیں وہ سامنے وہ اس کا گھر تھا، ادھر سے وہ دیکھ رہا تھا، جھوٹ موٹ کا جو بیمار تھا، تو فوراً بھاگا کہ اتنے قریب آ کے میرے ہاتھوں سے جا رہے ہیں۔ تو اس بھاگ میں نا اسے یاد ہی نہیں رہا کہ یہ جگہ میں نے کھودی ہوئی ہے۔ وہاں سے وہ یہ محاورہ بنا کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے، وہ خود اس میں گر گیا۔ تو اب جو چھپے بیٹھے تھے ان کو تو نہیں پتہ تھا کون گرا ہے، تو انہوں نے اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ تو نیچے سے آواز دیتے ہو میں خود ہوں، یا میں خود ہوں، لیکن تو کدھر، تو بیمار تھا۔ میں بیمار کدھر تھا یار، ان کو تو ان کے صاحب نے، ان کے خدا نے خبر کر دی ہے، اور یہ میرا تو سارا پلان جو ہے ناس ہو گیا۔ تو پھر گر گیا، تو اب اسے نکالنے چاہ رہے تھے تو وہ نکلتا نہ تھا، جس سے میں نے یہ بات آپ کو سنائی ہے اصل بات۔ اب وہ جناب وہ رسیاں بھی لاتے ہیں، پورے مکہ شہر کی رسیاں جتنی بھی اویل تھیں اس وقت ساری منگوائی گئیں، لیکن وہ جس رسی قریب پہنچتی نا زمین تھوڑی سی اور نیچے ہو جاتی اور وہ اور نیچے چل جاتی، رسی تک اس کا ہاتھ دے پاتا۔ بڑا پریشان، اس نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ جو ہے نا ادھر ہی جا کے حل ہوگا،
جاؤ ادھر ریکویسٹ کرو کہ ہم سے غلطی ہوئی جو بھی ہے تو آپ تو آقا علیہ السلام تشریف لے تو ایسے صرف ہاتھ مبارک کیا اور پکڑ کے باہر کر دیا. وہ زمین جو مکہ کی رسیاں نہیں پوری ہو رہی اتنی نیچے تک چلی گئی تھی, اس زمین نے جب آقا علیہ السلام کی مبارک وہ شبیہ دیکھی تو پھر وہ اپنی اصلیت کو وہ اس طرح کر دیا. اور ایک اور موقع پہ معراج شریف کی رات جب آپ چلے معراج شریف آسمان کی طرف ادھر نماز وغیرہ پڑھا کے تو ایک پتھر ہے وہ اس کے ساتھ غالباً آپ نے اپنا سواری باندھی تھی یا کیا تھا, میں وہ بھی ساتھ اٹھ گیا, آپ نے اسے روکا کہ تو رک جا. اب وہ زمین سے اٹھ چکا تھا, آج بھی وہ پتھر ادھر ہے جی, اس کی تصویر بھی موجود ہے نیٹ پہ بھی آپ سرچ کر لیں. زمین سے اوپر نیچے سے گاڑی نظر آ رہی ہے, میں نے خود تصویر دیکھی ہے نیٹ پہ ہے, بڑی مشکل بات. پتھر کی اصلیت تو یہ ہے کہ وہ زمین کے ساتھ جڑے بغیر نہیں رہ سکتا. میں اب ادھر بیٹھا ہوں زمین پر, آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اٹھائیں گے, جیسے ہی چھوڑیں گے دھڑام سے نیچے گروں. کیوں؟ میں اس زمین کے بنا ہوں. تو چیزیں اس طرح ہوا ہے, کوئی چیز بھی آپ ایسے کرتے ہیں اڑنے والی تو وہ اوپر. گیند کو آپ پانی پہ رکھیں نا تو اس کے اندر ہوا ہے نا, ہوا کی جو جگہ ہے وہ پانی کے اوپر ہے, وہ ڈبوائیں گے پھر بھی باہر نکل آئے گی. اور جو ڈھیلا ہے اس کو پانی کے اوپر رکھیں وہ نیچے گرے گا. ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے, لیکن یہاں چیزوں نے اپنی اصل کو بھی بھول دیا جب اللہ کے پیاروں کی نسبت کی بات آئی تھی. تو یہ مقام ابراہیم ہے, ٹھیک ہے. تو اب ان کی بات چل رہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہاں جی, ابھی جدھر واش روم بنے ہیں نا مکہ شریف میں, وہ ادھر اس کا گھر تھا. میں سوچ رہا ہوں یہ واقعہ آپ نے بتایا کہ آدھے پتھر کی زمین ہے, کتنے دل لگے ہوں گے ان کو, وہ بڑے کس سے وہ کھودتے ہوں گے, پتہ نہیں کیا ان کے پاس کسی کیسے ہوگی, کیسے گینتی بھی کرتے ہوں گے. جی مشینی طور نہیں اب بھی وہاں پہ گھومنا ایسے ہی مشین کے نہیں ہو ہمارے پاس زمین ہے ہی کو نہیں بن پتہ ایسے ہی بس اللہ معاف کر. عقبہ بن ابی معیط نے جب مقام ابراہیم کے پاس آپ نماز پڑھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ آپ اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. یہ ہماری طرف ہے, کعبۃ اللہ کی جو شرقی دیوار ہے نا مشرق کی طرف, اس کے سامنے ہے. جس طرف کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی ہے جسے آپ ملتزم بھی کہتے ہیں, ٹھیک, یہ دروازہ بھی اس طرف, اور حجر اسود بھی اسی کونے میں لگا ہے, اس کونے میں, ٹھیک. حجر اسود سے سامنے مقام ابراہیم ہے اور وہ دروازہ بھی سامنے آتا ہے. تو وہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے, عقبہ بن ابی معیط جس کا اوپر ذکر ہوا نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈالی, پھر اسے کھینچا یہاں تک کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے. لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے آئے, فرمانے لگے کیا تم ایسے شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو, اس شخص کو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے 17ویں پارے میں بھی ایک جگہ ہجرت کے حوالے سے بات فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہجرت کرنی پڑی وہ بھی صرف اسی مدعے پہ تھی کہ اللہ یقول ربنا اللہ, سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. ابھی پیچھے آپ نے سنا ہے کہ ابو جہل بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم, اور دیگر اور کافروں کو بھی آپ منہ سے آپ نے مطلب پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ اور اپنے بتوں کو بھی مانتے تھے کہ وہ سارا بڑا نظام ہے, وہ اکیلا معاذ اللہ چلا نہیں سکتا, تو یہ اس کی مددگار ہے. تو اس لیے وہ پھر مشرک ٹھہرے. ٹھیک ہے, مشرک ہوتا وہ ہے جو اللہ کا شریک ٹھہرائے. جو صرف سی اللہ کو نہ مانے وہ تو پھر مشرک بھی نہیں ہے, وہ تو اس سے بھی پیچھے ہے. وہ جسے آپ کیا کہتے ہیں جی, دیریا کہتے ہیں, یا یہ کافر تو سارے ہی ہیں نا. کافر میں آگے پھر تقسیم ہے, یا یہودی بھی کافر ہے, عیسائی بھی کافر ہے, مجوسی بھی کافر ہے, اور مشرکین بھی کافر ہیں. لیکن ان کو علیحدہ نام اس لیے دیے گئے, منافقین بھی جو اندر سے وہ اسی طرح, لیکن نام علیحدہ اس لیے دیے گئے کہ ان کی نا کفر الگ الگ ہے. دہریہ جو ہے وہ سب سے اوپر, حالانکہ اندرون خانے آپ جدھر بھی
بات اس کے ساتھ کریں تو وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کے پاس اور کوئی جواب ہی نہیں، اللہ کو ماننے کے سوا چارہ ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اچھا، یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں نبی پاک علیہ السلام تک یہ نہیں محدود تھیں کہ آپ کو تکلیف دیتے، بلکہ آپ کے اصحاب بھی طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ صحابہ پاک وہ غریب مسلمان جن کا مکہ میں کوئی قبیلہ اور یارو یاور نہ تھا، یار پہلا جو ہے نا یہ دوست ہو گیا، اور دوسرا یاور جو مصیبت میں پہنچنے والا ہے، ٹھیک ہے، نہ تھا۔ خصوصیت سے قریش کا تختہ مشق بنے ہوئی تھی، یعنی انہیں ڈر نہیں تھا نا کہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی نہیں پیچھے، تو ہمیں کیسے یہ دیکھیں نا ادھر وہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو اس موقع پہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سرکار پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا، ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں نا ادھر، تو انہیں بتائیں کہ ہم لڑنے شڑنے نہیں آ رہے، ہم تو صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو عمر فاروق نے عرض کیا تھا کہ سرکار میرا ادھر کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور دوسرا میں نے ادھر ان پر ہاتھ بھی سخت رکھا ہے، تو آپ عثمان کو بھیجیں کہ ان کی ایک رشتہ داری بھی تو کافی ہے، دوسرا یہ وہ لوگ ان کے لیے نرم گوشت رکھتے ہیں، بتا بولو بھیجے گا۔ تو یہاں پہ جن لوگوں کے کوئی رشتہ دار وغیرہ مکہ میں نہ تھے نا، ان پر پھر یہ قریش جو ہے نا وہ کافی زیادہ سختی کرتے تھے۔ اذیتیں بھی مختلف قسم کی تھیں، انواع نو کی جمع ہے قسم کہتے ہیں، مثلاً آگ پر لٹا دینا، تپتی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینہ پر رکھ دینا تاکہ کروٹ نہ لے سکے، چابک سے اس قدر مارنا کہ ٹوٹ جائے، چابک کی چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دینا، جکڑ کر کوٹڑی میں بند کر دینا، پاؤں میں رسی باندھ کر تپتی ریت پر گھسیٹنا، اس قدر گھٹنا کہ دم نکل جانے کا گمان ہو، زد و کوب سے بے ہوش مختل الحواس، یعنی حواس جو ہے نا وہ ان میں خلل آ جائے، آپ کی نا وہ سمجھ کام کرنا چھوڑ دیں، اس طرح نیزہ مار کر ہلاک کر دینا، اور مختلف انواع و اقسام کے نا وہ مظالم ڈھاتے رہے تھے صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین، خاص طور پہ غریب صحابہ پاک جو تھے وہ۔ اچھا، آگے نبوت شریف کا اعلان فرمایا، یہ 5واں سال ہے اس کی بات، جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ شریف میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی جس کہتے ہیں اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، یعنی اس کے ملک میں یہ قانون ہے کہ چاہے کسی بھی قومیت سے متعلق ہے ہمارے ملک میں، اگر ملک کا باشندہ ہے پھر اس پر ظلم تو تم میں سے جو چاہیں وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ اس سال ماہ رجب میں، ابھی ویسے کون سا مہینہ جاری ہے چاند کے لحاظ سے؟ ربیع الاول سے جی، اس وقت رجب تھا جب یہ کام، ماہ رجب میں اعلان نبوت کے 5ویں سال، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ جب آپ سے سوال ہوگا نا کہ ہجرت حبشہ پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی، تو آپ نے جواب میں کیا لکھنا ہے کہ نبوت کے اعلان کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں پوچھا جائے گا کہ جی کتنے افراد تھے، کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں، یہ فگر بھی آپ نے یاد رکھنا کہ اول 11 مرد اور 4 عورتیں، ٹوٹل کتنے ہوئی ہے 15۔ ترکے جواب ذکر سنتے پہ جن میں اب وہ ان کو خاص جو ہستیاں تھیں ان کا نام بھی آ گیا، جن میں حضرت عثمان غنی سبحان اللہ بھی تذکرہ ان کا گزرا ہے رضی اللہ عنہ، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، بڑی تھی نا حضرت زینب، دوسرے نمبر پہ یہ تھیں، تیسرے پہ حضرت ام کلثوم، اور چوتھے پہ خاتون جنت جن کا پیچھے تذکرہ گزرا ہے حضرت فاطمہ الزہرا، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ اچھا، یہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ یعنی عثمان کے ساتھ گئیں۔ اس نے اتفاق سے جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے، تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، جہاز والوں نے ان کو سستے کرائے پر بٹھا دیا، خالی جا رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ جگہ ہوگی تو جہاز تو ویسے بھی رہے، کرایہ کچھ کم لیا۔ قریش کو خبر لگی تو انہوں نے بندرگاہ کا تعاقب کیا، یعنی ان جہازوں کا، بندرگاہ تو ادھر ہی تھی نا جدہ ہاں جی ایئرپورٹ تو 10 منٹ میں اچھا، مگر موقع نکل چکا تھا کیونکہ جہاز چل چکے تھے۔
مہاجرین قریباً 3 ماہ حبشہ میں امن و امان سے رہے. کتنے بندے تھے؟ 15. ماہ شوال میں، رجب تو گزر گیا نا، آگے رجب کے بعد کیا ہے؟ شعبان، پھر رمضان، پھر نہیں شوال اس کے بعد آتا ہے، عید کا جو ہے نا شوال. شوال کے مہینے میں خبر ہوئی کہ مکہ والے ایمان لے آئے، تو ان میں سے اکثر واپس آ گئے. اب آگے 6 ہجری کا 6 نبوت کا جو ہے نا سن نبوت کا بیان چلتا ہے. اچھا، اس 6 سال میں، اعلان نبوت کے 6 سال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ ایمان لائے. اور ان کے یہ ایمان کس طرح لائے تھے کہ ایک موقع پہ اسی ابو جہل نے، جس کے پیچھے تذکرہ گزرا ہے، اس نے آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچائی. تو جب یہ دن کو کہیں گئے ہوئے تھے کام پہ، تو شام کو آئے تو گھر میں پتہ چلا کہ آج آپ کے بھتیجے کو دوسرے چچا نے اس طرح تکلیف دی ہے. تو وہ گئے، حالانکہ ان کا بھائی تھا، لیکن اسے نا سر پہ ایسے چوٹ ماری اور اس کا سر پھٹ گیا. اور واپس آ کے نبی پاک علیہ السلام کو نا بتاتے ہیں کہ میرے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، یعنی تو خوش ہو جا. لیکن آگے سے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ چچا جی، مجھے تو خوشی حقیقی تب ہوگی کہ جب آپ کلمہ اسلام پڑھیں گے، دامن اسلام میں ڈالیں. تو پھر اس وقت انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا. تو اب یہاں ان کے ایمان لانے کی بات ہے. مجھے جو ہے یہ ان کا بھائی نہیں تھا، دجال میں سے جی کزن تو تھا نا. ہاں جی، دادی کی طرف سے. سکا بھائی تو میں نے پیچھے بتائے ہیں نا سارے، عبد المطلب کی جو بیٹے ہیں ان میں تو ابو جہل نہیں ہے. ابو لہب سکا تھا اور یہ سکا نہیں تھا. لیکن میں نے تو ایک جنرلی رشتے جو بتایا نا، جو عمر کے لحاظ سے اور وہ بنتا تھا خاندان میں، تو بھائی سے مراد یہ ہے جیسے ابھی آپ کے ڈاکٹر صاحب بھائی ہیں، میں کہہ دوں بھائی، تو آپ انکار تو نہیں کر سکتے. میں ویسے یہ جو خرید ان کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق بھی مشرف با اسلام ہو گئے. ان کا تو آپ کو واقعہ پتہ ہی ہوگا ماشاء اللہ. یہ تو کیا بات ہے. اعلان ہوا جی، مکہ کے کفار نے فیصلہ کیا جی کہ جو محمد بن عبداللہ کا نا وہ قصہ تمام کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دی جائے. تو عمر فاروق تو نہیں بنے تھے، وہ بھی نکل کھڑے ہوئی ہے کہ چلو میں بھی کرتا ہوں. تو کیا کہتے ہیں کہ باہر نکلے تو رستے میں کوئی صحابی ملے. انہوں نے کہا کدھر کہہ رہا تھا؟ آج بڑا خطرناک سا ارادہ لگا، آج آنکھوں میں کچھ خاص چیز نظر آ رہی. تو انہوں نے کہا میں آج تمہارے حاضر آگے ایک بات کی جو کی. تو اس صحابی نے کہا کہ ادھر تو بعد میں جانا، پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو. گھر عذاب تبار ثواب. تو وہ گھر گئے، بہن تھی ان کی اور بہن ہوئی تھی. ادھر جناب قریب پہنچے تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. سورہ مریم پڑھ رہے تھے یا جو بھی پڑھ رہے تھے، ان کی بہن پڑھ رہی تھی اور بہن ہوئی بھی. اور ایک تیسرے صحابی ہیں البن سعید بن زید، وہ پڑھا رہے تھے. آواز سنی تو پھر تو آگ بگولا ہو گیا. پہلے بھی ماشاء اللہ کافی تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، کیونکہ بہنوئی بھی چھپ گئے اور جو پڑھانے والے تھے وہ بھی چھپ گئے. اب بہن نے دروازہ کھولا تو عمر فاروق نے سیدھا تھپڑ رسید کیا، لیکن آگے بھی بہن عمر فاروق کی تھی. کیا بات ہے؟ کہا یہ تو کیا پڑھ رہی ہے؟ کہا میں جو بھی پڑھ رہی ہوں، تو بھائی ہے اپنی جگہ سارا کچھ، لیکن یہ اس سے پیچھے ہٹنے والی اب میں نہیں ہوں. تو بہت جب آخر انسان کو پھر اس سے ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، جب ٹھنڈا ہو بیٹھ کے ایسے خیر پانی شانی پیا. کہا کہ وہ لے کیا وہ جو تو پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا وہ ایسے تو نہیں ہے نا، وہ تو لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو ناپاک لوگ تو ہاتھ نہیں لگاتے، پاک ہو کے ہاتھ لگانا پڑتا. غسل کروایا، پھر غسل کرنے کے بعد وہ آئے، پھر جناب وہ بھی نکل آئے جو پڑھانے والے تھے اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. جب 2-4 آئے تھے سنی گال بنتا ہا صورت تھی تو دل کی دنیا کو بدل گئی. سر لینے گئے تھے، دل دے کے آ گئے. ادھر رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ، ادھر نبی پاک علیہ السلام نے 2 یا 3 دن پہلے دعا فرمائی تھی کہ اللہم ایّد الاسلام بے عمر ابن الخطاب و بے
عمر ابن ہشام اس کا نام ہے ابو جہل کا، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق ہو جائے تاکہ اسلام کرنے تائید ہو جائے، اس کی امداد ہو جائے۔ خود نبی پاک علیہ السلام دل سے چاہتے یہ تھے کہ عمر فاروق مسلمان، تو اب وہ دعا پورے ہونے کا بھی ٹائم آ گیا تھا۔ جب گئے نا تو دور سے صحابہ پاک نے دیکھا حویلی میں جہاں بیٹھے تھے حضرت امیر حمزہ بھی چونکہ مسلمان ہو گئے تھے تو ادھر موجود تھے، باقی صحابہ، کسی صحابے نے دیکھا تو عرض کی کہ سرکار عمر فاروق آ رہے ہیں اور تلوار بھی ہاتھ میں ہے، تو اللہ خیر ہی کرے۔ تو جناب امیر حمزہ بولے کہ آنے دیں، اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو فبے ہاتھ، نہیں تو پھر اسی تلوار سے ان کا سر قلم کرو، کوئی بات نہیں۔ جیسے ہی آئے نا تو حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی روشنی دی تھی، سبحان اللہ۔ وہ آپ پوچھتے ہیں عمر کس ارادے سے آئے، تو یہاں پہ عمر کوئی بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں یوں کیا ہے کہ عمر فاروق اپنی زبان میں جواب دے رہے ہیں، عاشق اس کا ترجمہ یوں کر رہا ہے کہ کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے، سن غماں دیا محرماں غماں دے مارے آ گئے۔ آ کے یا فوراً اسلام قبول کیا، اور یہ 40ویں مسلمان تھے، ان سے قبل 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ تو عرض کرتے ہیں سرکار ہم سچے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کی یہ کتاب سچی ہے، تو پھر چھپ کر یہ عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ اب ہم جائیں گے بیت اللہ کے نا سین میں، حرم میں کی حدود میں جا کے نماز ادا کریں گے۔ ادھر جناب لے گئے، آگے آگے جا رہے ہیں، ایک طرف امیر حمزہ ایک طرف آپ اور صحابہ پاک بھی، اور جناب ادھر آپ نے اعلان کیا کہ اگر آج کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو آ جائے۔ عمر تو کھڑا ہے میدان، تو اس وقت بھی اور ہجرت کے موقع پہ بھی انہوں نے ایسے کیا تھا۔ بہت بے باک صحابی تھی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی اس موقع پہ اسلام قبول کر گئے اس طرح۔ اچھا، جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے، قریش نے ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو جو بھی ان کے ہاتھ چڑھتے تھے زیادہ ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور ہوئی دوبارہ۔ چنانچہ اس مرتبہ، پہلی مرتبہ تو تھے نا 11 مرد اور 4 عورتیں، اب کی بات 83 مرد، چونکہ مسالے بہت بڑھ چکے تھے، 83 مرد اور 18 عورتیں، تو یہ کل کتنے بنتے ہیں جی؟ فوراً 83، ہاں 18 کو 17 کر لینا تو 83 میں 17 ڈالے تو 100 ہو گیا، تو ایک اوپر ہو گیا، ٹھیک ہے، جلدی حساب کیا 101، 83 مرد 18 عورتیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی اجازت سے ہجرت کر کے پھر حبشہ چلی گئی۔ حبشہ کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ ویسے اسے ایتھوپیا بھی کہتے ہیں، اباسینیا بھی کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان حبشیوں کی تعریف میں فرمایا کہ یہ 3 لوگوں نے ان حبشیوں کو بڑا نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لوگ بہت کام کے، ایک حضرت بلال حبشی، ایک یہ نجاشی بادشاہ، اور ایک لقمان حکیم، ٹھیک۔ اچھا، جب نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ، یہ منور لکھا ہوا ہے، اس کو منورہ کر دیں، آپ کے پاس ایسا ہی بولا کو ہجرت فرمائی تو مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ، مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ فوراً واپس آ گئے، یعنی ادھر پہنچ گئے، اور کچھ لوگ رہ گئے۔ جب حضرت جعفر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے معانقہ فرمایا۔ معانقہ کہتے ہیں اس طرح گلے ملنا، معانقہ یا مراقبہ دونوں سے کہتے ہیں، اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ یہ کب گئے تھے؟ خیبر کے سال، اور خیبر ہجرت کے بعد 5واں سال تھا، تو اس مرتبہ کافی سال ادھر رہے مہاجرین۔ پہلے تو 3 مہینے رہے تھے نا، اب کی بار دیکھیں نا 6 نبوت میں گئے تو یہ 8 تقریباً یہ سال ہو گئے، کیونکہ 13 ادھر گزرے تھے اور 5 پھر ادھر اور گزرے ان کے، چلو باقی تو جو چلے گئے تھے جلدی ان کے تو 8 ہی ہوئی ہے، لیکن یہ لیٹ گئے تو یہ پھر 12-13 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو فرمایا میں نہیں بتا سکتا کہ فتح خیبر سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ یہ حضرت علی پاک کے بھائی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بھی بھائی ہوئی ہیں، صحابی بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بارادہ ہجرت حبشہ کی طرف نکلے تھے، اس طرح باقی سب آ گئے۔
برق الغیمات یا ایسے کوئی جگہ کا نام ہے تک، جو مکہ سے یمن کی طرف 5 دن کی راہ ہے، پہنچے تھے کہ قبیلہ قارہ کا سردار ابن دغنہ ملا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سا فیاض معنی ہے سخی و مہمان نواز، اپنوں سے نیک سلوک کرنے والا، غریب پرور اور حوادث سے حق میں لوگوں کا مددگار مکہ سے نکل جائے یا نکالا جائے، یہ ممکن نہیں۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اس لیے آپ ابن دغنہ کے ساتھ مکہ میں واپس آ گئے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جانا۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک سفارت بسرکردگی، سرکردگی مطلب ہے زیر قیادت، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو امیر بنا، عمر ابن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ 2 شخص مختص ہوئے، عمر ابن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یا عمارہ بن ولید۔ یہ عمارہ بن ولید وہی ہے جو جناب ابو طالب کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ آپ اسے پالے پوسے اور اپنا بھتیجا میں دے دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے انصاف کیا کہ تمہارے بیٹے کو میں پالوں پوسوں ناز نیاز سے اور میرے بیٹے کو تم شہید کرو۔ نجاشی کی خدمت میں ما تحائف بھیجا، 2 بندے قریش نے مختص کیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف، اس نیت سے کہ ہمارے بندے تمہارے پاس آ گئے، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ایک ان میں سے عمر ابن عاص تھے، اس وقت کفر میں تھے، اور دوسرے عبداللہ بن ربیعہ یا عمارہ بن ولید تھے، 2 ہی۔ تحفے تحائف دے کر بھیجا۔ سفراء سفیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جو ریاست کا ایک موقف ہے نا، دوسرے ملک کے جو انتظامیہ ہے اس تک پہنچاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر پہلے بادشاہ کے متارکہ سے ملے یا بتاکا اور نظریں پیش کر کے کہا کہ ہم میں چند نادان لونڈوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا، یہ خبیث وہ کہتے ہیں، جو نصرانیت و بت پرستی دونوں سے جدا ہے، یعنی نہ تو وہ مشرک ہیں اور نہ ہی وہ کرسچین ہے، عیسائی ہے، کوئی تیسرا ہی ان کا ہے طریقہ۔ وہ بھاگ کر یہاں پناہ گزین ہو گئے، یعنی پناہ لے لی۔ ہمیں اشراف قریش نے آپ کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے کہ ان کو واپس کر دیں، درخواست پیش ہونے پر آپ ہماری تائید کر دیں۔ یہ جن کو تحفے تحائف دیے تھے پہلے ان کو کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ سفراء نے نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر تحائف پیش کیے، سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا، متارکہ نے کہا حضور یہ لوگ ان کے حال سے بخوبی واقف ہیں، آپ ان کے حوالے کر دیں۔ اب یہ وہ جو تحفے تحائف لے چکے ہیں یہ وہ بول رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ان کا موقف کیا لینا ہے، آپ ان کو بھیج دیں واپس۔ بادشاہ نے کہا نہیں، پہلے ہم ان سے دریافت کر لیں۔ چنانچہ جب مہاجرین دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان کی طرف سے اس طرح تقریر شروع کی۔ تقریر اس طرح کہ اس نے کہا کہ تم میں سے بڑا کوئی ہے جو ایک کوئی موقف ہمیں بیان کرے۔ تو جعفر تیار جو ہے نا، جعفر بن تیار نہیں ہے، اچھا یہ ذرا خیال کرنا، یہاں تو جعفر بن ابی طالب لکھا ہے، کئی لوگ جعفر بن تیار بھی کہہ دیتے ہیں۔ تیار ان کا لقب ہے، طیر پرندے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، یہ ادھر غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مدینہ شریف میں ہیں اور غزوہ موتا کہیں دور ہو رہا ہے، اور ادھر بیٹھ کے آپ بتا رہے ہیں کہ اب جھنڈا فلاں کے پاس پہنچ گیا، اب فلاں کے پاس پہنچ گیا، اب جعفر کے پاس پہنچ گیا، وہ بھی شہید ہو گئے، اب تیسرے کے پاس پہنچ گیا ہے، پھر اب یہ اس نے لیا، اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ یہ سارا آپ مدینہ شریف میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں۔ پہلے آپ نے دیا تھا حضرت زید بن حارثہ کو، فرمایا تھا کہ آپ یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ جھنڈا لیں گے جعفر، یا دوسرے ایک صحابی نام لیا تھا عبداللہ بن رواحہ، تو یک کے بعد دیگرے ان سے وہ شہید ہوتے گئے، اور پھر آخر میں جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے لیا، پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ یہ جھنڈا آ گیا اور اب مسلمانوں کو فتح۔ تو جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو آپ گھر تشریف لے گئے تھے جعفر کے، ان کی شہزادے 3 تھے چھوٹے چھوٹے، تو ان کے سر پہ آپ نے ہاتھ مارک رکھا اور آنسو مارک جاری ہوئی ہے۔
تو ان کی جب بیوی انہوں نے دیکھا ان کا سرکار آپ تو اس طرح شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے یہ بچے یتیم ہو گئے. تو میں ہاں ابھی یہ سلسلہ ہوا ہے. تو پھر آپ نے اس وقت تسلی کے طور پہ ایک بیان جاری فرمایا تھا کہ جعفر جو ہے نا یہ ان کی روح فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہی ہے. تو اس دن سے یہ لقب طیار ان کا بنا. اور میں دوسری یا پہلی کلاس میں پڑھتا تھا خود, تو حضرت صاحب کی ادھر سے تشریف لے کے گاؤں اپنی امی سے ملنے جاتے تھے. تو میں اردو کی کتاب میرے پاس تھی, تو میں یہ پڑھ رہا تھا, تو آپ مجھے کہتے ہیں ذرا پڑھو یا کیا پڑھ رہے ہیں, تو ان کا نام آیا سامنے. تو جیسے یہ میں نے تیار کا لفظ بولا تو کہتے ہیں کہ یہ تیار کیوں کہتے ہیں, تو مجھے تو نہیں پتہ تھا. تو پھر آپ نے اس وقت مجھے یہ بتایا تھا, اور آج ان کی امانت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو جلدی میں جعفر بن تیار نہیں کہنا, بلکہ جعفر تیار کہنا ہے, اور جعفر بن ابی طالب. ٹھیک ہے, اس طرح تقریر شروع کی. جناب جعفر نے کیا خوب بیان فرمایا. شاہاب یعنی اے بادشاہ, ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے. ہماری غالباً 10ویں کی کتاب میں انگریزی میں یہ سبق ہے نہیں. ہمیں اللہ بخشے ہمارے استادوں کو, امیر ندیم صاحب, انہوں نے پڑھایا تھا بادشاہ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, کنگ, او کنگ, ایسے انہوں نے شروع کیا تھا. ادھر ہی بیٹھ کے پڑھایا تھا. 10ویں کلاس تھی مجھے اچھی طرح, کیونکہ انہوں نے ہمیں 10ویں کروائی. تو میں نے جعفر طالب کو یہ بات بتایا اڑ رہے ہیں بالکل, اڑ کر جا رہے ہیں. یہ اس کی آگے تفصیل ہو گئی ہے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. بہرحال اڑنے کی وجہ سے تیار کر رہے. تیار آپ کہتے ہیں اے طائر لاہوتی, یہ وہی ہے. ٹھیک ہے, منطقۃ طیر, پرندوں کی بولی. ٹھیک, تیرنا. کیا تقریر فرمائی. تو میں ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے. بادشاہ بتوں کو پوجتے تھے, مردار کھاتے تھے, بدکاریاں کرتے تھے, اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے. اب یار یہ باتیں توجہ سے سننا اور دیکھنا کہیں مسلمانوں میں ان میں سے کوئی بات ابھی ہے تو نہیں. اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے, پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے, قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے. ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیجا جس کے نسب اور صدق و امانت اور پرہیزگاری سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے. یعنی 40 سال آپ کے گزر چکے تھے. اس نے ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم خدا کو ایک جانیں, اسی کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. بتوں کی پوجا جو ہم اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دیں, سچ بولا کریں, امانت ادا کریں, اپنوں سے محبت سلوک رکھیں, ہمسایوں سے نیک سلوک کریں. محارم وہ رشتے جن کے ساتھ بندے کا نکاح حرام ہوتا ہے, ماں ہو گئی, بیٹی ہو گئی, بہن ہو گئی, اور بھی سب. خون ریزی سے باز آ جائیں, یتیموں کا مال نہ کھائیں, عزت دار عورتوں پر تہمت نہ لگائیں. عفیف کا معنی عفت عزت کو کہتے ہیں. عفیف وہ ہو گئی عزت والی. نماز پڑھیں, صدقہ دیں, روزے رکھیں, بس ہم اس پر ایمان لے آئے, اللہ کی عبادت کرنے لگے, شرک و بت پرستی چھوڑ دی, حرام کو حرام, حلال کو حلال جاننے لگے. اس جرم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی اور اذیت دے کر, یعنی تکلیف پہنچا کر مجبور کرنے لگی کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر بتوں کو پوجنے لگ جائیں. اور خبائث کو بدستور سابق جو پرانا دستور چلا آ رہا تھا حلال سمجھیں. خبائث خبیث چیزوں کی جمع ہے, ٹھیک ہے, جو بھی حرام چیز, شراب ہوگی تو تھی ساری. جب انہوں نے ہم پر قہر و ظلم کیا اور ہمارے فرائض مذہبی کی بجا آوری میں سد راہ ہو گئے. راہ ہو گئے نا رستہ, اور سد کہتے ہیں رکاوٹ کو. ایک ہے نا سد ذوالقرنین, وہ جو انہوں نے سد سکندری جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں جی. سدرا کو بھی نا, جب معراج پہ میرے سرکار تشریف لے گئے تو جبریل امین کے لیے سدرا
پہلے سدرا تھی اس دن سدرا بن گئی، یہ وہ سدرا ہو گیا۔ تو ہم آپ کے ملک میں آپ کی پناہ میں آ گئے، ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ تقریر سن کر، اچھا یہاں پہ انہوں نے ذکر نہیں کیا بلکہ ابھی آ رہا ہے غالباً آگے، یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ سورہ مریم میں سے کون سی ہے جی؟ کس طرح شروع ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ مقطعات سے شروع ہوتی ہے، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے؟ یہ سورۃ مریم کے نام پہ ہے، ٹھیک؟ اور یہ آپ نے پڑھی کیونکہ موقع وہ تھا، آگے بادشاہ عیسائی تھا تو اس کی متعلقہ چیز ہی پڑھنی تھی۔ نجاشی سن کر اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ وہ عیسائی تھا اور وہ رو رہا ہے۔ آج کے مسلمان اول تو اس طرف آتا ہی نہیں، زیارت تک ہی محدود ہے، بس کھڑکی کھولی الماری میں ذرا زیارت کر لوں، کھول کیسے چوم کے چلو تک، پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے، سننے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اسمہ ہے الف صاد میم ہا الحمد والی اور یہ دوسری لور والی اسمہ۔ تو ان پر یہ کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے ایمان کی کہ ذات الیت علیہم آیاتہ، بلکہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ غالباً یہ اسی کے لیے ہے جسے کہ جب وہ چیز سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوئی ہے تو ان کی آنکھیں بھرا جاتی ہیں، ایسے نا آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، گویا یہ ڈیلے باہر آتے ہیں، اندر اتنا پانی ہو گیا آنسوؤں کا۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو آپ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شور مچاتے ہیں، تو ہم نے حق کو پھر نہیں پہچانا۔ اس لیے جی اور اس کے اساقفہ بھیر میں، وہ میں آگے بہنا آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس کے اساقفہ بھی روئے۔ اساقفہ لفظ کو ابھی تھوڑی میں نے تحقیق تو نہیں کیا، لیکن یہاں مراد وہی ہیں جو اس کے ثقیف تھے، جو اس کے درباری تھے، جو اس کے مطلب ذرا بڑے لیول کے تھے لوگ۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، پرتو سایہ عکس، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے، تو ہے تو ایک ہی نا، وہ بھی اللہ کا کلام اور یہ بھی اللہ کا کلام۔ اس کے بعد سفیروں سے کہا تم واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے دن ہمارے ابن عاص نے حاضر دربار ہو کر عرض کیا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت برا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی یہاں تو آپ کا دل ان کے لیے بڑا نرم پڑ گیا ہے۔ اس نے ایک اور چوٹ لگائی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر طلب کیا، جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کی متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا ہم اعتقاد رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیغمبر ہیں اور روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا تھا نا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وغیرہ، تو اتنا ہی بتایا آپ نے۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا واللہ جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی تم نے بالکل من وعن بتایا۔ جب نجاشی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو متارکہ حاضرین کے نتنوں سے خڑخڑاہٹ کی آواز آ گئی، یعنی وہ جو اس کے تھے نا وہ سفیر نجاشی کے اپنے جنہوں نے تحفے وغیرہ لیے ہوئے تھے برائے سے، وہ ایسے نا ان پر ایک خاص کیفیت نہیں، غصہ میں آ گیا یا کر تو کچھ نہیں سکتے تھے، مگر نجاشی نے پرواہ نہ کی۔ بعد میں ایک وہ خطوط کے باب میں آپ پڑھیں گے، ادھر
جو تھا نا وہ ہرقل بادشاہ وہ بھی عیسائی تھا، تو اس نے ایسے سامنے مان لیا تھا پہلے، لیکن پھر جب دیکھا نا کہ سارے وہ درباری وہ خفا ہو رہے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نے تمہیں ویسے چیک کیا تھا، لیکن نجاشی کو ایسی کوئی وہ رکاوٹ نہیں پیش ہے، انہوں نے کہا جو مرضی کرو۔ جی ہاں عالم ہے، آپس میں عالم 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 آخنا بھی مگر نجاشی نے پرواہ نہ کی اور سفارت بالکل ناکام واپس آئی۔ ابھی وقت تو قریب ہے، ہم یہیں پہ روکتے ہیں 7 سال، انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب چھوڑ کے نہیں بعد میں ادھر میں نے اس سے